جناب ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، جناب سردار یوسف صاحب وفاقی وزیر اوقاف، جناب عبدالسبحان خان صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، ملک جہاں زیب صاحب، ایم این اے ڈاکٹر عباد صاحب، ایم پی اے جناب سردار اورنگزیب صاحب، ناظرین سوات محمد علی شاہ صاحب، ایم این اے طاہر بخاری صاحب، طاہرہ بخاری صاحبہ معافی چاہتا ہوں، ایم این اے شہاب الدین خان صاحب، اسٹیٹ منسٹر گل خان صاحب، جناب صالح محمد ایم پی اے اور کے پی کے میرے انتہائی قابل احترام مسلم لیگ کے عہدیداران اور یوتھ ونگ کے نواز شریف کے شاہینوں، ایم ایس ایف اسٹوڈنٹ ونگ کے میرے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں آج کے پی کے میں پشاور میں پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماضی میں بہت مرتبہ پاکستان کے خوبصورت علاقوں میں آتا رہا اور یہاں کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں کی محبت اور ان کی میزبانی کا ہمیشہ لطف اٹھایا۔ جب کالج اسکول میں پڑھتے تھے تو یہاں آ کر یہاں پہ شاپنگ کیا کرتے تھے۔ جب کاروبار میں آئے تو یہاں پر پشاور کے ٹکے اور کباب کھاتے تھے۔ جب سیاست میں آئے تو میاں نواز شریف کے ساتھ یہاں پر کئی مرتبہ آئے، لیکن آج میں آپ کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر حاضر ہوا ہوں اور یہ میرا پنجاب سے باہر پہلا دورہ ہے اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں سب سے پہلے پشاور آیا ہوں۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، امیر مقام خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف آپ اپنے پشاور میں دوسرے گھر میں آئے ہو۔ نہیں، میں اپنے پہلے گھر میں آیا ہوں۔ جس طرح پنجاب اور لاہور میرا پہلا گھر اور صوبہ ہے، اسی طرح پشاور اور کے پی کے میرا پہلا شہر اور پہلا گھر اور پہلا صوبہ ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میری اللہ تعالیٰ سے میں دست بدعا ہوں کہ یہ عہدہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے قائد میاں نواز شریف جو کل بھی قائد تھے، آج بھی قائد ہیں اور کل بھی قائد رہیں گے انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری والدہ محترمہ کی دعاؤں کے ساتھ اور قائد میاں نواز شریف کی سرپرستی میں اور آپ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کے تعاون کے ساتھ ہم اس مسلم لیگ نون کو صحیح معنوں میں پورے ملک میں اس طرح اس کو پاپولر کریں، عام کریں، خدمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ کہ پورا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ صحیح معنوں میں ایک اور قائد اعظم کا پاکستان۔ آج آپ دیکھتے ہیں
کہ یہ موٹر وے لاہور سے مردان سے ہوتے ہوئے پشاور تک یہ موٹر وے کس نے بنائی تھی، اور اگر یہ موٹر وے نہ بنی ہوتی تو جی ٹی روڈ پر لوگوں کی قطاریں لگتی ٹکٹیں لے کر کے، کون کس دن اپنی گاڑی میں جی ٹی روڈ پہ جائے گا۔ آج یہ وژن وہ نواز شریف کا وژن تھا جس کی وجہ سے موٹر وے بن گئی، اور اب کراچی لاہور موٹر وے بن رہی ہے، اور یہ وہی قائد ہے جس نے امریکہ کے 5 ارب ڈالر کی امداد کو شکری کے ساتھ انکار کیا، اور ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 کر کے پاکستان کو نہیں بنایا۔ اور میرے پشاور کے عزیز بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ابھی 2016 کا واقعہ ہے کہ اے پی ایس میں معصوم بچوں اور اساتذہ نے اپنے خون سے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور خدا تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ ان کا خون رائے گا نہیں گیا، اور آج بتدریج پورے ملک کے اندر آپ کی عظیم قربانیوں سے، افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے آج دہشت گردی اس ملک کے اندر بہت کم ہو چکی، اور وقت قریب ہے جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ آج جب میں جہاز میں پشاور آ رہا تھا تو میں نے جہاز میں ذرا آنکھیں بند کی، اور میں نے ایسے سوچا کہ میں ایسے پیارے صوبے میں جا رہا ہوں جہاں پہ ایک ایسی حکومت پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا تھا کہ نیا پاکستان ہوگا اور تبدیلی آئے گی۔ تو میں نے کہا شاید جب جہاز اترے گا تو ہر طرف ہریاول ہی ہریاول ہوگی۔ یہ شہر پشاور جو پھولوں کا شہر کہلاتا ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہوں گے، اور میٹرو بس چل رہی ہوگی، لاکھوں نوجوان کالج اور اسکول کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دیے جا چکے ہوں گے، لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو کہ بڑے عظیم ماں باپ کی بیٹی اور بیٹے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تعلیم دلوا سکیں۔ کسی کے والد اگر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کسی کی والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی اور وہ بچے یتیم ہو گئے، ان بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے یہ حکومت ان کو تعلیمی وظائف دے رہی ہوگی۔ اور جس طرح ہم نے پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، اس طرح کے پی میں انڈاؤمنٹ فنڈ ہوگا۔ اس طریقے سے میں نے سوچا کہ شاید بجلی جو کہ 5 سال پہلے عمران خان نیازی صاحب نے کہا تھا کہ نہ صرف پورے کے میں بجلی مہیا کروں گا، نہ صرف پورے پاکستان کو بجلی مہیا کروں گا بلکہ بیرونی دنیا کو بھی بجلی فروخت کروں گا۔ میرے بزرگوں، جب میں آج پشاور میں جب جہاز لینڈ کیا اور میں ہوائی اڈے سے جب باہر آیا تو ہر طرف وہ میٹرو بس کی جگہ ہر جگہ کھڈے ہی کھڈے تھے، اور یہ وہی عمران خان نیازی ہیں جنہوں نے 4.5 سال پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف تم لاہور میں میٹرو بس بنا رہے ہو کمیشن بنانے کے لیے، توبہ نعوذ باللہ، تم نے اس کے اوپر 70 ارب خرچ کیے اور یہ جنگلہ بس ہے۔ آج 4.5 سال بعد ان کو جب نزلہ گری میں نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو پشاور میں بھی یہاں پر میٹرو بس بنانے کا خیال آیا۔ وقت گزر چکا تھا مگر اتنی تکلیف
آج پشاور میں لوگوں کو ہے کہ ٹریفک جام، کاروبار بند، لوگ پریشان اور ایک بس نہیں لا سکے، مگر عوام کو بس کرا دیا. یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ یہاں پر لاہور کی طرح ایئر کنڈیشن بسیں چل رہی ہوں گی اور میرے یہ بزرگ عظیم KPK کے عظیم بزرگ، بڑے بہادر، بڑے جفاکش، بڑے ایماندار KPK کے بسنے والے، ان کو ایئر کنڈیشن بسیں کی ہوں گی. اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، جب میں نے سب کچھ دیکھا کہ نہیں ہے تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی جو بڑکے ہیں وہ قصہ خانی بازار کی طرح کس طرح سے آگے گزرے ہیں. میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں اور اپنے قائد کا پیغام دینے آیا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ نے مجھے اپنا صدر منتخب کروایا ہے اور الیکشن کی آمد ہے، الیکشن کی آمد ہے. میں آپ سے ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے جو 70 میگا واٹ کا منصوبہ لگایا، اس کی بجلی پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، آسمان پہ جاتی ہے، چاند پہ جاتی ہے، یہ مریخ پہ جاتی ہے، لیکن حساب تو انہوں نے ان 5 سالوں میں KPK کو منفی 10 میگا واٹ بجلی دی ہے. یعنی 1 کلو واٹ بجلی نہیں دی. یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں دلا سکتا. دوسری طرف میرے بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں اور یوتھ ونگ کے جوانوں، ٹولہ پارٹی، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بتانا چاہتا ہوں دوسری طرف کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں سی پیک کے علاوہ جو چین نے منصوبے لگائے، ہزاروں میگا واٹ لگ چکے، بجلی دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں پاکستان کے خزانے اور پنجاب کے خزانے استعمال کر کے 5000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے 3500 کے لگ گئے اور 1200 میگا واٹ کا چوتھا منصوبہ اس وقت بڑی تیزی سے پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے. اور اگر یہ منصوبے نہ لگے، اور یہ منصوبے کہاں لگے ہیں؟ ایک بھکی جو کہ لاہور کے قریب ہے، ایک حویلی بہادر شاہ جو جھنگ میں پنجاب میں ہے، تیسرا بلو کی وہ بھی پنجاب میں ہے، چوتھا جو پنجاب حکومت خود لگا رہی ہے حویلی بہادر شاہ، یہ چوتھا منصوبہ 5000 میگا واٹ لگے ہیں پنجاب میں. بجلی پاکستان کو مل رہی ہے. بالکل اور یہ 5000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے پنجاب میں ہیں. حکومت پنجاب نے 2 اپنی جیب سے پیسے ادا کیے، 2 وفاقی حکومت نے اپنی جیب سے ادا کیے. لگے یہ پنجاب میں ہیں، بجلی پورے پاکستان کو جا رہی ہے. یہی پاکستان کی شان ہے، یہی پاکستان کا نام ہے، یہی پاکستان کا کردار ہے، یہی قائد اعظم کا وژن تھا، یہی اقبال کا وژن تھا. اور یہاں پر یہ 70 میگا واٹ بجلی کہتے ہیں. میں نے بتا دیا آپ کو اس کا اصل چہرہ. 70 میگا واٹ لگی ہوگی کیونکہ ہمیں غلط بیانی نہیں آتی. آپ دن رات غلط بیانی اور جھوٹ بولتے ہیں. 70 میگا واٹ لگے ہوں گے مگر 80 میگا واٹ کا پلان خراب پڑا ہے، لہذا آپ نے تو منفی 10 میگا واٹ لگائے ہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں، اس طرح ہسپتال میں ایک بڑا ہسپتال KPK میں نہیں بنا. آج ہزاروں KPK کے میرے بزرگ بھائی، بیٹے، بیٹیاں پنجاب ہسپتالوں میں آتی ہیں. اہلاً و سہلاً. جس طرح یہ صوبہ KPK میرا صوبہ ہے، پنجاب آپ کا صوبہ ہے،
पंजाब के अस्पताल आपके अस्पताल हैं, पंजाब के अस्पतालों में दवाइयाँ आपके लिए हैं, और वहाँ पर रावलपिंडी का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हो, चाहे पाकिस्तान लिवर एंड किडनी सेंटर लाहौर हो। अभी एक हफ्ता पहले मैं वहाँ पर गया, पाकिस्तान नहीं बल्कि जनूबी एशिया का सबसे शानदार, सबसे बड़ा वो गुर्दे और लिवर के ट्रांसप्लांट, खाली इलाज नहीं, ट्रांसप्लांट, जिसके लिए हम मरीज कभी हिंदुस्तान भिजवाते हैं, कभी हम चीन भिजवाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। पिछले 9.5 सालों में मैंने गरीब तरीन बेवा और यतीम के बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों को हमने कुछ 1 अरब रुपया खर्चा और दर्जनों सैकड़ों को हिंदुस्तान और चीन भिजवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में यह अस्पताल लग चुका और बहुत जल्द जिगर का भी और गुर्दों का भी ट्रांसप्लांट होगा। वहां पर मैं गया एक हफ्ता पहले, तो मैं एक नौजवान से मिला। मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं? मुझे कहा मैं साहब हम पन्नू से आए हैं। मैंने पेशावर इसको लगा कि किसका पता लगा कि हमें ये मेरी वालदा है, इनको गुर्दों की बड़ी तकलीफ है, हमें बताया गया कि लाहौर में अस्पताल है, वहाँ जाएं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये पाकिस्तान हम सब का है, ये KPK का है, ये सिंध का है, बलूचिस्तान का है, पंजाब का है, कश्मीर का है, और ये गिलगित बल्तिस्तान का है, ये बाईस और आवाम का है, ये हम सब का है। मिलकर हमने पाकिस्तान को नहीं बनाना है। मैंने अस्पताल के डायरेक्टर को कहा कि ये पन्नू से हमारे भाई आए हैं, इनका बेहतरीन इलाज करें। हर अस्पताल में फ्री इलाज होता है। इसी तरह मुल्तान में मैं क्या जिक्र करूं, हर जगह बलूचिस्तान से मुल्तान से लोग आते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, वो अस्पताल वो खराब नहीं। और मैंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, मैं उसका नाम पंजाब रख सकता था कि पंजाब लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट। मैंने इसलिए पाकिस्तान नाम रखा कि ये गुर्दे और जिगर का इलाज पाकिस्तान में खास तौर पर जिगर का कहीं नहीं होता, ट्रांसप्लांट। तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि सिंध से आए तो पंजाब इसका नाम है, KPK से आए इसका नाम पंजाब है, बलूचिस्तान से आए इसका नाम पंजाब है। मैंने कहा इसका नाम पाकिस्तान रखोगे, हम सब पाकिस्तानी, आप सब करते हैं। मैंने दिल का इलाज किया था। मेरे बुजुर्ग कहते हैं मैंने फैसलाबाद में दिल का इलाज कराया। दिल का इलाज तो इस वक्त हम सब कराते रहते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जो लोगों को रास्ता याद होना चाहिए। अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जो लोगों को रास्ता याद होना चाहिए, और ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की